قدرت اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قدرت کے بارے میں ایک وضاحت سن لیں کہ دنیا میں بعض چیزیں ممکن ہیں اور بعض چیزیں محال ہیں اور بعض واجب ہیں۔ یہ واجب فقہ والا نہیں ہے، واجب فرض، یہ علم الکلام والا واجب ہے۔ علم الکلام میں واجب کا معنی اور ہوتا ہے اور فقہ میں واجب کا معنی اور ہوتا ہے، اور ہمارے محاورات میں واجب کا معنی اور ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ یہاں گرفتار ہوا تو یہ بالکل سرگودے کے آخر پہ شاہ نکٹر وہاں تھانہ ہے، آگے جنگ کی دور شروع ہوتی ہے، تو مجھے یہاں سے پکڑ کے وہاں چھوڑ آئے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ وہاں پر ہے۔ اللہ نے اس کو میری راحت کا سبب بنانا تھا۔ میں وہاں پہ جب گیا تو ایس ایچ او ہمارے ساتھ 82 چک ہے، ان کے ساتھ ہماری دور سے رشتہ داری ہے، میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا اور یہ بھی نہیں پتہ اس تھانے میں۔ وہ ایس ایچ او صاحب آئے تو مولانا صاحب مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میرا یہ نام ہے، میری پھوپھی کی بیٹی آپ کے چچا کے بیٹے گھر میں فلاں میں ہے، اور رشتہ مجھے سمجھ آ گیا۔ خیر اس نے مجھے حوالہ سے نکالا، پاس بٹھایا، تو مجھے اس نے کہا کہ مولانا صاحب میرا روزانہ 5 کلو دودھ یہاں ایک ذمہ دار کے گھر سے آتا ہے، پتہ نہیں آپ کے لیے واجب ہے بھی کہ نہیں۔ میں تو پیتا ہوں، اگر آپ کے لیے واجب ہو تو آپ بھی پی لیں۔ اب یہاں واجب کا معنی یہ نہیں کہ ضروری ہے، یہاں واجب کا معنی یہ ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو پی لیں، مجھے تو لگ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے تو آپ بھی پی لیں۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ تو یہاں واجب کا معنی وہ نہیں تھا جو فقہ میں ہے۔ جو فقہ میں واجب کا معنی اور ہوتا ہے، دیہاتیوں کا اور ہوتا ہے، اور علم الکلام میں واجب کا معنی فن کے بدلنے سے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر بہت سارے اعتراضات ختم آتے ہیں۔ یہ ہم عقائد کی تفصیلی بات میں انشاءاللہ لائیں گے کہ فن کے بدلنے سے معنی کیسے بدلتے ہیں، اور پھر غیر مقلدین کے اعتراضات ہوا میں اڑتے کیسے، ان کے اعتراضات کیسے صاف ہوتے ہیں۔ اصولی باتیں ذہن میں رکھ لیں، آپ کو شدید مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، وسیع مطالعے کے بغیر آپ بیٹھ کر بات کریں، جس کا جی چاہے آپ سے سوال کریں آپ جواب دیتے رہیں، لیکن اصل مسئلہ سمجھ آ جائے نا پھر کوئی ٹینشن نہیں۔ غیر مقلد آپ سے کہے گا جی آپ کا عقیدہ کفریہ کیوں فلاں کتاب میں لکھا ہے، آپ کہ لاؤ کتاب، کون سی کتاب ہے؟ کلیات امدادیہ۔ پوچھے کتاب عقیدے کی ہے، علم الکلام کی ہے، علم تصوف کی ہے؟ اس نے کہنا علم تصوف کی ہے۔ تو آپ نے کہنا علم الکلام کی حساب میں یہ بات لکھی ہے؟ کہ نہیں، اس کا معنی کہ یہ لفظ ہے لیکن علم الکلام میں آئے گا تو معنی الگ ہو جائے گا، اور علم العقائد کے اندر، علم تصوف کے اندر جائے گا تو معنی الگ ہو جائے گا۔ اب علم تصوف میں اس لفظ کا جو معنی ہے نا وہ کر، تجھے نہیں آتا تو ہم بتاتے ہیں، اور اگر یہی عقیدہ علم الکلام کے اندر ہے تو پھر کتاب پیش کر، وہ نہیں پیش کر سکتا۔ مثال اس کی سمجھنے، حفظ کی درسگاہ میں ممتن امتحان لینے کے لیے آئے اور حفظ کے بچے سے کہے کہ کلمہ سناؤ، کلمہ کیا سناؤ؟ حفظ کے بچے سے کیا سناؤ؟ وہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ممتن پاس کرے گا یا فیل؟ فیل۔ یہ آیا ہے صرف اور نحو گرامر کی کلاس میں ممتن آئے، ممتن بیٹھے امتحان کے لیے، باہر 2 بچے لڑ رہے تھے، ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے وہ گدھے، تو ممتن پوچھتا ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی کلمہ۔ 100 نمبر دے گا یا فیل کرے گا؟ 100 نمبر دے گا۔ اب دیکھو حفظ کی درسگاہ والا بچہ وہ کلمے کے جواب میں درود پاک پڑھے تو پھر بھی فیل ہے، اور صرف نا والا بچہ کلمے کے جواب میں گدھا کے تو پھر بھی پاس ہے۔ کیوں؟ حفظ کی درسگاہ میں کلمے کا معنی ہے پہلا کلمہ طیب، طیب یعنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حفظ کی درسگاہ میں کلمے کا معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور صرف نحو کی کلاس میں کلمے کا معنی ہے لفظ وضع لمعنی مفرد۔ گدھا ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہے، تو گرامر میں یہ بھی کلمہ ہے اور حفظ کی درسگاہ میں درود پاک بھی کلمہ نہیں ہے۔ اب دیکھو لفظ ایک کلمہ ہی ہے، فن بدلنے سے معنی بدل گیا۔ اب نحو والا کہ کیا لکھا ہے گدھا، یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کلمہ۔ آپ کہتے ہو کہ تو کافر ہے، تو نے گدھے کو کلمہ کہہ دیے، کیوں؟ فن بدل گیا نا۔ اب غیر مقلد کے بعد اتنا فہم نہیں ہے کہ فن کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ وہ کتاب لاتے ہیں تصوف کی، اعتراض کرتے ہیں عقیدے پر۔ ہم کہتے ہیں بھی عقیدے پر اعتراض کرنے کے لیے ہماری عقائد کی کتب موجود ہے نا، اس میں سے پیش کرو۔ اگر یہ مسئلہ عقیدے کا ہوتا تو علم الکلام میں ہوتا۔ تو یہ عبارات تصوف ہیں، یہ عبارات عقائد نہیں ہیں، اس لیے عبارات تصوف کا معنی پھر تصوف کے فن سے کریں گے، اور عبارات عقائد کا معنی پھر کتب عقائد سے کریں گے۔ کو بات سمجھ آ گئی آپ؟ چلیں، میں اس لیے کہنے لگا تھا اب یہ قدرت ہے نا،
ایک ہے واجب، ایک ہے ممکن اور ایک ہے محال۔ محال کسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود عقلاً ناممکن ہو، جس کا وجود عقلاً ممکن نہ ہو، یہ ہے محال عقلی۔ اور ایک ہوتا ہے واجب۔ واجب اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود عقلاً ضروری ہو، عقلاً ضروری ہو۔ ممکن کسے کہیں گے کہ جس کا نہ وجود ضروری ہے نہ اس کا عدم ضروری ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ تو قدرت کا تعلق نہ واجبات کے ساتھ ہے نہ محالات کے ساتھ ہے، قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے۔ قدرت کا تعلق، اب یہ قدرت کا معنی سمجھ آ گیا، اب سوال ختم ہو گئے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کیا اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے دوسرا اللہ پیدا ناممکن ہے، قدرت کا تعلق محالات کے ساتھ نہیں ہے، ممکنات کے ساتھ ہے۔ سوال ختم ہو گیا نا۔ اب کسی کتاب کے مطالعے کی ضرورت ہے، کیوں؟ قدرت کا معنی سمجھ آ گیا۔ اور جب قدرت کا معنی سمجھ نہیں، آپ کو بندہ پوچھے اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے، اب آپ جواب نہیں دیں گے، آپ استادوں کے پاس آئیں گے، کتابیں کھنگالیں گے، دارالفتہ آ جائیں گے، کوئی ہم سے پوچھے گا، ہم چلتے چلتے فون پہ کہہ دیں گے بیٹا تجھے قدرت کا معنی نہیں آتا، معنی آتا تو سوال ہی نہ کرتا۔ اور جی کیا معنی ہے؟ ہم کہتے کچھ کتاب پڑھو پھر فون کرنا۔ جب یہ معنی ہے نا پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، محال عقلی الگ ہوتا ہے، محال شرعی الگ ہوتا ہے۔ واجب عقلی الگ ہوتا ہے، واجب شرعی الگ ہوتا ہے۔ یہاں عقلی محال اور واجب سے بات ہو رہی، شرعی محال اور واجب سے بات نہیں ہو رہی، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ چلیں آگے، ارادہ فعال لما یرید، بس اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ سمع اللہ سنتے ہیں، واللہ سمیع علیم، بصر اللہ دیکھتے ہیں، نبی کل شیء بصیر، اللہ کلام فرماتے ہیں، یا موسیٰ انی اصطفیک علی الناس بکلامی۔ یہ جو ہم نے کہا نا کلام اللہ کی صفت ہے، اس کے بارے میں بھی ذہن میں رکھ لیں۔ ایک ہے کلام لفظی، ایک ہے کلام نفسی۔ کلام لفظی الگ ہے اور کلام نفسی الگ ہے۔ اللہ کا کلام حروف الفاظ کا محتاج نہیں ہے، حروف اور الفاظ کا محتاج نہیں۔ کلام اللہ کی صفت ہے جو ازل سے اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ یہ جو حروف اور الفاظ ہیں یہ اللہ کی کلام کے لیے لباس ہے۔ اگر یہ الفاظ اور حروف نہ ہوں تو اللہ کی کلام ہم تک پہنچے کیسے؟ پہنچے گی تب جب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ آپ نے صحیح بخاری میں پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تو ایسے لگتا ہے جیسے مکھیاں بن بنا رہی ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور ہمیں کب پتہ چلا کہ یہ وحی ہے؟ جب حضور نے تکلم فرمایا۔ جب اس آنے والی وحی تھی تو اس کے کوئی حروف نہیں تھے، اور جب اس کو حروف کا لباس مل گیا پھر قرآن بن گیا ہے۔ الفاظ کا لباس ملا ہے تو پھر مل گیا، اور وہ لباس الفاظ کا نہ آتا تو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آ رہی ہے اور ایسے لگتا ہے سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی بجنے کی آواز تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے، یہ کلام ہے۔ جب الفاظ اس کو الفاظ کا لباس ملا تو ہمیں سمجھ آ گئی قرآن یہ ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے وہ الفاظ کا ان کو لباس نہ ملتا، ہم سمجھ ہی نہ پاتے وہی ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کلام اللہ کی وہ صفت ہے جو ازل سے اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ الفاظ اور حروف اس کلام کے لیے لباس ہیں جس کے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اصل کلام نفسی ہے، اصل کلام ہے، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے اللہ کی کلام نفسی یہ بھی قدیم ہے، اور اسی طرح اور کلام نفسی کے جو یہ الفاظ کا لباس ہے یہ بھی قدیم ہے، دونوں قدیم ہیں۔ آپ نے شعر پڑھا ہے، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علیہ دلیلا یا علی الفؤاد دلیلا، کہ اصل کلام وہی ہے جو اندر ہوتا ہے، اور یہ الفاظ اس کلام پہ نفسی پہ دلیل ہوتے ہیں۔ تو خدا کی کلام نفسی بھی قدیم ہے اور کلام نفسی کے الفاظ اور حروف بھی قدیم ہیں۔ ہاں بندے کا اس کو تکلم کرنا یہ قدیم نہیں، یہ حادث ہے۔ بندے کا تکلم کرنا یہ حادث ہے، یہ جو ہم نے لکھا ہوتا ہے نا، بندہ لکھتا ہے نا، یہ حادث ہے۔ لیکن اس کلام نفسی کے لیے جن الفاظ سے اللہ اس کو بیان فرمائے وہ کلام بھی قدیم ہے، اور کلام کے الفاظ جو اس کا لباس ہیں وہ بھی قدیم ہے۔ تو یہ ہے صفات ذاتیہ۔